نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 10 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہلے مال غنیمت جو تھا مسلمان امت کے لیے حلال نہیں تھا، اور مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پہ لڑائی پہ فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل کیا جائے. پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ میں لوٹے ہوئے سارے مال کو ایک جگہ پہ لگایا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا کے بھسم کر دیتی تھی. لیکن امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے جزیہ اور خراج سے وصول ہو اسے فی کہا جاتا ہے، اور کبھی غنیمت کو بھی فی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس میں چل کے بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو، اور ان میں بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملتا ہے. اور 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہا جاتا ہے، اس کے بھی 5 حصے کیے جاتے ہیں. 1 حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد اسے رفع عامہ پہ یعنی کہ سوشل ورک پہ خرچ کیا جاتا ہے، جیسے کہ خود آپ بھی یہ حصہ مسلمانوں پہ خرچ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح ہی پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، اور کہا جاتا ہے یہ خمس اس پہ ضرورت خرچ کیا جائے گا. اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو گے اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پہ اس دن اتارا جو دن حق و باطل کی جدائی تھا. یہ غزوہ بدر کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے، جس کو یہ جو غزوہ بدر تھی 2 ہجری کو 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور اس کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، جس دن 2 فوجیں بھیڑ گئی تھیں، یعنی کہ مسلمان اور کافر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جبکہ تم پاس والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے. یہ بھی میں نے بہت آپ کو پیچھے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ غزوہ بدر کی جو پلیسمنٹ جو ان کی تھی نا بیٹل فیلڈ کی، وہ کچھ یوں تھی کہ جو مسلمان جو تھے تھوڑا سا ہائٹ پر تھے، اور کافر جو لوگ تھے تھوڑا نیچے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جب تم پاس والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے، اور قافلے تم سے بہت نیچا تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت مختلف ہو جاتے. لیکن اللہ کو تو ایک کام ہی کر ہی ڈالنا تھا جو مقررہ ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی کہ یقین جان کر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے. بے شک اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور ان کی زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے. اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے. یہ میں نے پیچھے آپ کو بہت ڈیٹیل سے 4-5 اللہ تعالیٰ کے جو اس خاص غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول ہوئی تھی. نمبر 1 تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی بھر خاک پھینکی تھی جو تمام کافروں کے آنکھوں پہ آئی تھی، اور وہ مطلب چندھیا سی گئی تھی ان کی آنکھیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو اونگ نازل کی تھی جس سے وہ تھوڑی سی نیپ لے کے وہ فریش ہو گئے تھے، ایفیشنٹ ہو گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کا نزول کیا تھا، اور وہ بارش کا نزول سے کیونکہ مسلمانوں کی پلیسمنٹ جو تھی اوپر تھی، جس پہ ان کے جو ریت جو تھی اس میں ان کے قدم جو تھے جم گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ پانی کو سٹور کر لیا تھا. اور جو نشیب پہ جو کافر تھے ان پہ کیچڑ کیچڑ ہو گیا تھا، اور وہ ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہاں پہ جو ایک بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے دوسرا بندہ دگنا نظر آ رہا تھا، یعنی کہ اگر مسلمان 313 تھے تو ان کو کافر 626 تقریباً اتنے نظر آ رہے تھے، اور کفار 1000 تھے اور ان کو مسلمان اپنے سے دگنے 2000 نظر آ رہے تھے. یہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کو کافروں کا اتنا روب نہ رہے، اور کافروں کو مسلمانوں کا روب ہو جائے کہ یہ کتنی زیادہ تعداد میں زیادہ ہیں. آیت نمبر 44، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام
को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और वो सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। नेक्स्ट आयत है, ए ईमान वालो जब तुम किसी मुखालिफ फौज से बढ़ जाओ तो साबित कदम रहो। अब अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों को जंगी टैक्टिक्स सिखा रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी साबित कदमी। आप बिल्कुल सख्त और खालिस इरादे के साथ लड़े। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम किसी मुखालिफ फौज से बढ़ जाओ तो नंबर 1 साबित कदम रहो, नंबर 2 बकसरत अल्लाह को याद करो। अब आप देखें लड़ाई का वक्त है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं, बाकसरत अल्लाह को याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। यानी कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो साबित कदमी और बकसरत अल्लाह को याद करना। और ये हर दुनिया की हर महाज पे अल्लाह ताला ने आपको और हमें एक अल्लाह ताला ने रेमेडी बता दी कि जिस भी महाज पे हम लड़ रहे हैं, चाहे वो घर है, दफ्तर है, किसी भी, तो आपने साबित कदमी रखनी है और अपनी जबान को अल्लाह के कलाम से तर रखना है। आयत नंबर 46। और अल्लाह ताला फरमा बरदारी करते रहो। और 4 जंगी टैक्टिक्स क्या बताई, आपस में इख्तलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब आपस में, जब हम टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हो, तो फिर एक जरूरी चीज है कि आपस में इख्तलाफ ना करें, तनाजे की सूरत ना हो, नहीं तो क्या होगा, अल्लाह ताला कहते हैं बुज़दिल हो जाओगे, हवा उखड़ जाएगी, यानी कि आपके अंदर साबित कदमी, यानी कि आप उखड़ जाएंगे। फिर अगला पॉइंट बता रहे हैं, और सबर सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अगला पॉइंट अल्लाह ताला 5वीं हिदायत दे रहे हैं कि सबर करो, जितने भी जंग में हालात आ जाए, कितने भी कठिन मराहल आ जाए, सबर का दामन हाथ से ना छूटे। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दुश्मन से मुठभेड़ की आरजू मत करो, अल्लाह से आफियत मांगा करो। ताहम जब कभी दुश्मन से लड़ाई का मौका पैदा हो जाए तो सबर करो, यानी कि जम के लड़ो और जान लो जन्नत तलवारों के साए तले है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 47, इन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह और उन लोगों जैसे ना बनो जो उतराते हुए लोगों में खुद नमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह इसे घेर लेने वाला है, जबकि इनके अमाल शैतान इन्हें जीनतदार दिखा रहा था और कह रहा था, लोगों में से कोई भी आज तुम पे गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब वाला है। अब ये वर्डिंग्स इसकी हैं, शैतान कह रहा है मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे और मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मुशरिकीन मक्का जब अपने काफिले की हिफाजत और लड़ाई की नीयत से निकले तो बड़े अतराते हुए, बड़े गुरूर और फख्र से निकले। और मुशरिकीन जब मक्का से रवाना हुए तो अपने हरीफ कबीले बनी बकर बन कनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान ना पहुंचा ले। तो कहा जाता है कि शैतान सराका बिन मालिक की सूरत में आके आया, जो बनी बकर बन कनाना के सरदार थे, और उन्हें फतह की बिशारत दी और अपनी हमायत का यकीन दिलाया। ठीक है जी, यानी कि आप ये देखें कि ये शैतान के हथकंडे देखें कि वो उनके सरदार की शक्ल में आकर उसने उनका मोराल हाई करने के लिए शैतान उनके सरदार की शक्ल में आ गया। आयत नंबर 149, जबकि मुनाफिक कह रहे थे कि वो भी जिनके दिलों में रोग था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया। जो भी अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह ताला बिला शक व शुबा गलबे वाला, हिकमत वाला है। काश कि तुम देखते जबकि फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते हैं, कि जब एक अच्छी रूह को ले जाया जाता है तो किस तरह इज्जत अकराम से ले जाया जाता है और उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी। और जब एक बुरी रूह को निकाला जाता है तो इतना उसके साथ शिद्दत का मामला होता है। ये आप, मैं पढ़ती हूँ और आप सुनते जाएं। और फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते तो इनके मुंह पर और सिरीनों पर मार मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अजाब चखो। एक सूरह इनाम में है, आयत नंबर 93, फरिश्ते इनको मारने के लिए हाथ दराज करते हैं और बात के नजदीक फरिश्तों की मार क़यामत वाले दिन जहन्नम की तरफ ले जाते हुए होगी और दरोगा जहन्नम कहेगा कि तुम जलने का अजाब चखो। ये सबब अब रीजन बताया जा रहा है कि ये क्यों था। आयत नंबर 51 में, ये बस सबब उन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। 52 आयत,
مثال فرعونیوں کے حال کی اور ان کے اگلوں کی، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کے پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج کل جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گی، ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور برے کام کے خلاف اظہار ناراضگی نہ کریں، اظہار نہ کریں، اور جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر اللہ خاص و عام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کس قدر رول ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ سمپل یہ ہے، اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ قرآن میں آتا ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نعمت کے ساتھ، یعنی کہ جھگڑا نہیں کرنا، بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ عام طور پہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور جس میں دوسرا جو ہوتا ہے اپنی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جاتا ہے اور وہ ری ایکشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تمہارے ساتھ بڑا ہی برا ہوگا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ کیا وہ کیا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح طریقہ اختیار کرو، ہم تو اس طرح دین کو متنفر کر دیں گے۔ کہتے ہیں جب اسلام کی ترقی دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور دیکھتے ہیں کہ اس وقت دین جو تھا ایک اسٹیبلش اسٹیج ہو چکا ہوا تھا۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بڑے آرام سے حلال اور حرام، غلط برائی اور نیکی کا آرام آرام سے پیار سے وہ چیز بیان کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ بات ہر جگہ پہنچائی جائے آہستہ آہستہ۔ پھر حکم دیا گیا امر بالمعروف عن المنکر، منکر کا ازالہ کرنا ہے، پہلے منکر کو ہٹانا ہے۔ اگر آپ منکر کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر بھلائی کی کیا چیز بتائیں گے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے میدان جنگ میں نشانہ بنانا ہے اور آپ نشانہ بازی سیکھی نہیں، تلوار چلانی آتی نہیں، بندوق آپ کو کوئی لیٹسٹ ایمونیشن جو ہے ہتھیار آپ کو چلانا نہیں ہوتا، لیکن آپ جنگ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بڑا ثواب ہوتا ہے، لے جی میں جنگ پہ میں جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ منکر کو ہٹائے بڑے حکمت کے ساتھ۔ ہوتا یہ کہ جب ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے دوائی نہیں لیتے اور انہوں نے دوائی پینی ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، نہیں دوائی پینی مت پیو۔ ہم یہ کہیں گے نہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ دس از ویری امپورٹینٹ۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کا ہاتھ پکڑیں گے، ناک بند کریں گے اور زبردستی دعا ان کے حلق میں اتاریں گے۔ تو یہ حکمت ہے کہ کہاں پہ آپ نے کس طریقے سے بات پہنچانی ہے۔ آپ کی خیر خواہی آخری درجے تک ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ بات اللہ کی ان کو پہنچا دینی ہے۔ اچھا جی، فرعونیوں کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کے پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو ان کی اپنی تھی۔ یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کی کہ انہوں نے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے بعد ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شر الناس، یعنی کہ سب سے شریر لوگ کون ہیں۔ آیت نمبر 56، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ خیانت سے مراد ہے کہ اگر دو گورنمنٹس نے، دو قوموں نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے یا ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، تو یہاں پہ اس کیٹیگری کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
یہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف ہو سے بھی ہو تو خیانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ جو تھے اور رومیوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کو آئی تو حضرت معاویہ جو تھے انہوں نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے اور رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن ابسا، ان کے علم میں جب حضرت معاویہ کی تیاری کی بات آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر کیا اور ایک حدیث رسول بیان کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پہ حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے سمعنا وأطعنا رویہ، فوراً وہ کوئی خیانت وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیا۔ آیت نمبر 59، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے میں اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اور اس کی کہ تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے انہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے، میں آگے ہی چلوں گی۔ اگر وہ تجھے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پہ جو احسانات فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا احسان یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ بن گئے۔ اور ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر لیے جائیں تو آپ دلوں کو نہیں ملا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پہ انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو آج یہ کنفرمیشن ہم بھی لیتے ہیں اپنی اس کلاس میں، اللہ و رسولہ آمنو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، ورنہ ہمارے دل آپس میں پھٹے ہو جاتے۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ڈالی۔ اے نبی، تجھے اللہ السلام کافی ہے علیکم۔ اور مومن تیری پیروی کرے۔ وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 65، اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اب یہاں پہ جہاد کا شوق بہت ڈیٹیل ہے، اگر میں جہاد کا لفظی میننگ، اصطلاحی میننگ پہ میں اگر بات کروں تو بہرحال یہاں پہ جہاد کی ترغیب اور اس کی فضیلت پہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس پر انہوں نے بخ بخ یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کے میان توڑ ڈالی، کھجوریں نکال کے کھانے لگی اور پھر جو بچی ہاتھ سے پھینک دی اور کہا کہ ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہے۔ پھر آگے بڑھے اور شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم اگر ثابت قدمی سے لڑو گے تو 20 مجاہد پہ 200 اور 100 پہ 1000 غالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا مورال ہائی کر رہے ہیں۔ اگر تم 20 بھی صبر کرنے والے ہوگے تو 200 پہ غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پہ غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 66۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں، چاہے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم دنیا
کہ مال چاہتے اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ اللہ زور آور با حکمت ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا لے گئے۔ یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکا تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تو اس کے لیے پھر لوگوں کی مشاورت ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نے پھر یہ سوچا کہ کیا کیا جائے۔ جو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ فدیہ لے کر، یعنی کہ جو قیدی ہیں فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند کیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ آیات نازل ہوتی ہیں تو پھر اس میں یہ بتایا کہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کمتر صورت کو اختیار کیا جو تمہاری غلطی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دیا گیا، وہ چاہے تو قتل کا دے دے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ کافر قیدیوں کا تبادلہ کر دیا جائے، یا ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یعنی کہ بہت سی ڈفرینٹ سی رائے ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ قیدی اگر آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آیت نمبر 68، اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے بات لکھی بھی نہ ہوتی، جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کیا خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ یعنی کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرمائے گا۔ اور چنانچہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں سے تھے جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال اور دولت سے بھی خوب نوازا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں چلیں اور کچھ آزمائشیں آ جائیں تو یہ دیکھا کریں، اپنی نیت کو خالص رکھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کریں گے اور آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہو ہی گی۔ اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اچھا پلس اور کیا؟ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 71، اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کے جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بات سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بہت زیادہ جہاد کو ایمفسائز کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے ساتھ بسم اللہ لکھی نہیں گئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سمپل سی وجہ ہے کہ اس کا نام سورہ توبہ ہے کیونکہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ سیزنز کہتے ہیں نا، سورہ انفال از دا پارٹ 1 اور سورہ توبہ جو ہے وہ پارٹ 2 ہے، یعنی کہ وہی باتیں، وہی مال غنیمت، وہی جہاد، وہی جو لوگوں نے جہاد سے اعراض کیا تھا اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام برات بھی ہے، اس میں مشرقین سے برات کا اعلان ہوا تھا۔ اور اس کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ یہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، پہلی تو وجہ یہی آتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں یکسانیت پائی جاتی ہے، تو یہ جیسے سورہ انفال پارٹ 1 ہے اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے امپورٹنٹ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ درج نہیں کروائی، تو پھر پوائنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح ہم نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن بہرحال یہ درمیان میں آیا تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جسے سبع طوال کہا جاتا ہے۔ شروع ہوا یہ تھا فتح مکہ کے بعد،
اب میں اس کی کچھ شان نزول ہے تو میں ساری ایک دفعہ پہلے ہی میں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کر لوں. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات و احکام دے کے بھیجے تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں. انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا اریاں طواف نہیں کر سکتا، بلکہ آئندہ سال بھی کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہاں پہ سورہ توبہ کو اعلان برات بھی کہا جاتا ہے. اب وہ وجہ یہ تھی، یہ اعلان برات ان مشرقین سے تھا جن سے غیر جو تھا ان کا جو معاہدہ تھا کہ 4 مہینے سے کم تھا، یعنی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا. اور ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینے میں اگر تو آپ اسلام قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں رہنے کی اجازت ہے، نہیں تو پھر 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے باہر نکل جاؤ. اور اگر آپ نے نہ اسلام قبول کیا نہ باہر نکلے تو پھر کیا ہو جاؤ گے، تم حربی کافر شمار ہوگے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ان کے خلاف کاروائی ممکن نہیں تھی، بلکہ اللہ کیا چاہ رہے تھے، بھلائی اور خیر خواہی اور توبہ، کہ مسلمان توبہ کر لے. مہلت دی جا رہی تھی. اب میں شروع کرتی ہوں سورہ توبہ. برات من اللہ ورسولہ الی الذین، اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے. کیا بیزاری تھی؟ آگے پڑھتے. ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، بس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے. بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہاری خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں چاہو قتل کرو. اب یہ حرمت والے مہینے وہی 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. اور اعلان برات جو تھا 10 ذی الحج کو کیا گیا تھا، اور اس اعتبار سے اس اعلان کے بعد 50 دن کی ان کو مہلت دی گئی تھی. اور انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق پر ہر گھاٹی میں بیٹھو. انہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کی ہر حرکت پہ نظر رکھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں. ابھی سورہ توبہ، یہاں پہ جو لفظ توبہ آ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانی، یعنی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے خلاف اس آیت سے دلیل لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے، یعنی کہ نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کرے. تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں ویری امپورٹنٹ، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توبہ کر لیں، توبہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے بچہ کتنا پسند ہوتا ہے. اتنی محنت سے اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے، آپ امیجن کریں کہ آپ کی اولاد کو اللہ نہ کرے کوئی لوز موشنز لگے ہوں اور وہ موشن پہ موشن کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کی ماں اس کو ایسی چھوڑ دے گی گند میں بیٹھا رہے؟ نہیں، وہ تڑپ کے اٹھے گی، آئے میرے بچے کو ریش نہ ہو جائے، فوراً اس کو صاف کرے گی. تو آپ کو میں بتاؤں کہ گناہوں کو پوٹی سمجھے. آپ کو لگ رہے گا کہ سائمہ بڑی گندی باتیں کر رہی ہے، لیکن جو گناہ، جو اللہ کا نافرمانی کا کام ہے، اس کو سمجھے یہ پوٹی ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ میرے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسے میں نے توبہ نہ کی، میں نے غسل نہ کیا تو یہ غلاظت میرے ساتھ چمٹی رہے گی. تو اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا نقصان کر لے اور وہ توتلی زبان میں آ کے کہ ماما شولی، تو کیا ہوگا؟ ماں واری صدقے جائے گی، کہ گی اچھا بیٹا آئندہ نہیں کرنا، معاف کر دے گی. تو اللہ میاں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار 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 کیا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، یہ رحمت کا عشرہ ہے.
اللہ تعالیٰ رحمت کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ اگر مشقوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اب اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے اور پھر اپنی جائے امن تک پہنچ جائے۔ اب اس آیت میں حربی کافروں کے بارے میں ایک تھوڑی سی رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دی جائے، یعنی کہ حفظ و امان میں رکھے، اسے کوئی مسلمان قتل نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی باتیں سننے کو اس کو موقع ملے، وہی بات ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ شاید اس کے اندر توبہ آ جائے، شاید اسے قبول اسلام کی توفیق مل جائے، شاید وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ آیت نمبر 7، مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدے کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پہ غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں اور ان کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ بار بار وضاحت دی جا رہی ہے کہ مشرقین اور یہود اسلام دشمنی میں اتنے ان کے اندر جذبات، اتنے کٹر جذبات ہیں کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو خاص طور پہ پھر تاکید کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز حقوق اللہ ہے اور جو زکوٰۃ ہے یہ کیا ہے، یہ حقوق العباد میں سے آتی ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے اور اس کے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، محتاج لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو بڑی چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کو سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس سے مراد دار الندوہ کے وہ مشاورت ہے جس میں رؤسا مکہ نے، یعنی کہ مکہ کے رئیسوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی جو انہوں نے سازشیں تیار کی تھی، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ اس سے مراد ہے بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کو جو رویہ تھا کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کے نکل آیا تو کیا کیا، بدر کے مقابلے میں مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر دی، چھیڑ خانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بلاخر جنگ ہو کے رہی۔ اور اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی جبکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاع پہ چڑھائی کی تھی، اور یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس لیے اس کو چھیڑ خانی کہا جا رہا ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے، تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کا دل کا غم و غصہ دور کرے گا۔ وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے انہی کے بغیر امتحان اور آزمائش کے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان بندہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب جہاد کا حکم آئے، ظاہر ہے جو اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ آگے بڑے خوبصورت لوگوں کے اعراض آئیں گے کہ وہ جہاد کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہاں پہ اللہ اپنے کھرے اور کھوٹے بندوں کو پہچان لیتا ہے۔ لائق نہیں، اللہ تعالیٰ تو پہچان لیتا ہے لیکن یہ پہچان ہم انسانوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، طرح حال ہے کہ وہ خود اپنے کفر
کہ آپ ہی گواہ ہے، ان کے اعمال غارت و غارت ہے، وہ دائمی جہنم میں ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، کورونا کا جو وار ہے کچھ کم ہوا اور ہماری مسجدیں آج کل آباد ہوئی ہوئی ہیں، ورنہ پچھلے 2 سال سے کورونا کے ڈر سے اور مسجدوں میں، خانہ کعبہ میں جس طرح یہ آئسولیشن چل رہی تھی بہت تکلیف دہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ روایت ایکچولی کچھ ضعیف ہے، بہرحال شکر ہے کہ مسجدیں ہماری آباد ہو گئی۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر قرار دیا جو اللہ پر آخرت کے دن میں ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایکچولی مشرقین جو تھے نا، حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کے جو کام کرتے، اس کو ان کو بڑا ہی فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمان کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض روایات کے آتا ہے کہ ان آیات کا نزول کا سبب کچھ یوں تھا کہ مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جماعت تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ باہم ان کی تکرار سنی تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو، یہ جمعے کا دن تھا۔ اور راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی گفتگو کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس پہ واضح ہو گیا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد، کچھ لوگ جہاد مال کے ساتھ کرتے ہیں، اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جہاد اپنی جان سے کرتے ہیں، اپنا جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ جہاد لسان، زبان کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جہاد قلم کے ذریعے کرتے ہیں کہ وہ قلم سے لکھ کر اچھے میسیجز ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں جو اوتھینٹک قرآن اور حدیث کی روح سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، جو کنٹینیوس رہتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف مائل کرنا، یہ ایک جہاد ہے جو بالنفس ہم ہر انسان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 21، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوہری نعمت ہے، دوامی نعمت ہے، دوامی یعنی کہ اٹرنل، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ یہ آگے بھی چل کر آئے گا باتیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کمبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے، اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم اللہ کے حکم سے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ میں تو صرف یہی کہوں گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
آیت نمبر 25، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنے کشادگی کے تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر، اپنے مومنوں پہ اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ اس کے بعد بھی جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اللہ ہی بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ غزوہ حنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حنین کیا تھی؟ حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی تھی، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کرے تھے، جس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 2000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین میں تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے، یعنی کہ سون آفٹر فتح مکہ۔ مذکورہ قبیلوں نے جو تھی بھرپور تیاری کی ہوئی تھی، انہوں نے باقاعدہ تیر انداز اپوائنٹڈ کیے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آئے تو کس طرح تم لوگوں نے ان پہ تیروں کی بوچھاڑ کر دینی ہے۔ اور ادھر مسلمانوں میں یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ ہم آج تو مغلوب نہیں ہوں گے، اور اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پہ اعتماد کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ ان کا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں پہ لشکر پہ ایک دم تیر اندازی کی تو وہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میدان میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، ان النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب۔ پھر اپنے حضرت عباس کو جو نہایت بلند آواز سے حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کے مسلمان بڑے شرمندہ ہوئے، دوبارہ میدان میں آ گئے اور جم کے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیسے؟ ایک تو ان کو سکینت نازل کی، ان کے دلوں سے دشمن کا جو خوف اور دبدبا وہ نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6000 کافروں کو قیدی بنایا، جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے چھوڑ دیا گیا۔ بہت سے مال غنیمت حاصل ہوا، اور جنگ کے بعد بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ اور ان اگلی 3 آیات میں اسی غزوہ حنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اللہ کا حکم دیکھیں، آپ سوچ کے ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک غزوہ ختم ہوئی ہے فتح مکہ، اور اس کے این 18-19 دنوں کے بعد، یعنی کہ ابھی لوگ ریلیکس بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو حکم آ گیا غزوہ حنین کا۔ اللہ ہی بخشنے والا۔ آیت نمبر 28، اے ایمان والو، بے شک مشرک لوگ بالکل ہی ناپاک ہیں، اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ دیا گیا تھا، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اکثر اسکالرز کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی کہ حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور بہت معذرت اور بہت غمگینی سے اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج سعودیہ عرب میں کسینوز بن گئے ہیں، تھیٹرز کھل گئے ہیں، فحاشی آ گئی ہے، اریانی آ گئی ہے۔ اور سمجھداروں کے لیے سمجھ یہ ہے، یہ جو کورونا تھا، it's a warning to us کہ جب سعودی عرب نے جیسے یہ کام شروع کیے تھے، اگر آپ تھوڑا سا، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ود ڈیٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کورونا کے ارائیول کی بھی مور اور لیس وہی ڈیٹس تھیں، کہ جب ان لوگوں نے نان مسلمز کو، فحاشی کو، اللہ معاف کرے، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ نو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پلیز۔ آیت نمبر 29 ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتابیں دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگلے منکروں کی باتوں کی یہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالم اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا
من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اور ان کے شریک مقرر کرنے سے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کے کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہیں۔ اللہ کا نور کون بجھا سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے تو اپنے اس نور کا، اس قرآن کا حفاظت کا ذمہ تو خود ہی لیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 33، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے اور تمام مذہب پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرک گناہ مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اخبار، خبر کی جمع ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کپڑے کو بھی ثوب محبر کہا جاتا ہے۔ اب رحمان، راہب کی جمع، اور اس سے مراد نصارہ لیے گئے ہیں، یعنی کہ جو کرسچنز ہیں، ان کے جو عالم، ان کے جو مشنریز۔ اب ان دونوں نے کیا کام کیا، یعنی کہ یہودیوں کے علماء احبار نے اور نصاروں کے راہب لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتانے لگ گئے، اپنی خواہشات کے مطابق فتوے، یعنی کہ خود اس اللہ کے کلام میں اپنی ایڈیشن اور اپنی طور پہ سبٹریکشن کرنے لگ گئے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آج آنیسٹلی وہی بات ہے، نو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، آج اگر اس دنیا پہ آپ نظر دوڑائیں تو کئی ریلیجس اسکالرز ایسے نظر آتے ہیں جو کہنے کو تو ریلیجس اسکالرز ہیں، لیکن وہ کسی پولیٹیکل جماعت کا ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ اسلام کا نام لے کر ہمیں جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا جذبہ ایک تھوڑا سا بیدار کر کے غلط کاموں پہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بہرحال آپ خود سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائے گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہ کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے، جس پر یہ قرآنی وعید آئی ہے۔ کیا؟ کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے پیسے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اور اس کے بعد جہنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف کرے کہ آپ دیکھتے ہیں رمضان الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، پکوڑے ایک مست چیز ہو گئی افطاری کی ٹیبل کی، اور پکوڑے بناتے ہوئے، اور میری پیاری سی بہنوں نے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بریسلیٹ، کوئی چوڑی گولڈ کی ضرور پہنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہماری نارمز بنی ہے نا، سہاگن کی نشانی ہے کہ چوڑیاں پہنو آپ گولڈ کی، تو ضرور ہمارا محبت شوق ہوتا ہے اور چوڑیاں پہن کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم آگ پہ جب پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری چوڑی تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے، بڑی ہیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ چوڑی اتار دیں، ہم اپنے بازو کو سہلاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، اور پکوڑے کو ایسے احتیاط سے کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ اور وہ چوڑی دور ہو جائے، یعنی کہ اتنی ہمیں سونے سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ واقعی وہ جو سونا جس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اس سونے کو پگھلا کر آپ سوچیں کہ وہ سونا گرم ہو کے اگر آپ کے بازو کے ساتھ چپٹ جائے تو کیا حالت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو اس طرح خوبصورت مثال سے بیان کر رہے ہیں۔ مہینوں کے گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اچھا یہ بھی ایسی لگتا ہے، جو اچھی چیزوں نہیں کہتے ہیں جی انگریزوں نے بنائی ہے، کیلنڈر جی انگریزوں نے ایجاد کیا، حالانکہ اللہ نے یہ 12 مہینے جب سے دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے جس میں 4 حرمت والے ہیں، جس میں قتال اور جدال کی خاص طور پہ ممانعت ہے، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی حالت پہ آ گیا جس حالت پہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں۔ بہرحال یہ مہینوں کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت تو ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو
اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال ہی اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں اور پھر اسے حلال بنا لیں۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتی۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین پہ لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایکچولی روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا۔ بعد مسلمان اور منافقین پہ یہ حکم بہت برا گزرا، جس کے اظہار میں اس آیت میں کہا گیا۔ اب اس کو جنگ تبوک کہلائی جاتی ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے جو حقیقتاً ہوئی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کے واپس آ گئے، اور اس کو حیش الاسرا یعنی کہ سختی کا سفر کہا جاتا ہے۔ اور ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہی بتا دوں کیونکہ آگے اسی کے بارے میں آئے گا۔ غزوہ تبوک جو تھی بہت سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں کٹنے کو تیار کھڑی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے آج کل وہ میٹس کا ایک زمانہ ہوتا ہے نا چھٹیوں کا، تو آپ دیکھتے ہیں ہر میٹ جا رہی ہوتی کہ جو وہ کٹائی کا موسم آ گیا، کٹائی کا موسم ہو گیا، اس میں ہوتا ہے کہ اگر کاٹیں گے نہیں تو فصل ضائع ہو جائے گی۔ اور اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، جس میں اب جب اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کا ان کو حکم دیا تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں تیار کھڑی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں تھا، اور جس پہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو ڈونیشنز کے لیے کہا کہ کون کون کیا ڈونیشن دے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے آدھے گھر کا سامان لے آئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت عقیل بن انصاری کی ان کا نام تھا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا دن کما کر اپنا کچھ جو تھی نا انہوں نے کھجوریں کمائی تھی، کیونکہ اس وقت بارٹر ٹرانزیکشن کا زمانہ تھا کہ وہ جو کوئی کمائی کرتا تھا اس کی جگہ ان کو کوئی چیز ملا کرتی تو ان کو کھجوریں ملی، تو وہ یہ اللہ کے رسول حاضر خدمت ہوئے کہ یہ جی میری طرف سے یہ ڈونیشن لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اتنا پسند آیا کہ ان کھجوروں کو ان تمام ڈونیشن کے مال کے اوپر بکھیر دیا۔ یہ ہوتا ہے اخلاص اور نیت، یعنی کہ یہاں پہ ایک ریس لگی ہوئی تھی نیکیوں کی۔ حضرت ابو بکر پورے گھر کا سامان لے آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج تو میں جو ہے نا سبقت لے جاؤں گا نیکیوں میں اپنے آدھے گھر کا سامان لاؤں۔ لیکن جب وہ دیکھا تو حضرت ابو بکر تو انہوں نے کہا آپ نے کیا گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ اور یہاں پہ ان صحابی کو دیکھے جو عقیل تھے کہ کہتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو، اس 1,00,000 روپے میں سے آپ 1,000 یا 2,500 جیسے زکوٰۃ ہے وہ نکالنی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور ایک بندہ جس کی کمائی 1,000 تھی اس نے وہ کمائی ہی پوری کی پوری اللہ کے رسول کو دے دی کہ اللہ تعالیٰ یہ لے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ تبوک کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ اگلی جو آیات ہیں کہ اس سختی کے موسم میں بہت سے لوگوں نے اس جہاد میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور پھر آئے گا کہ کن کن لوگوں نے کیا لاجکس دیے کہ ہم کیوں نہیں جہاد میں جانا چاہتے، اور بڑے کی انٹرسٹنگ ہے، ہنسی بھی آئے گی کہ وہ کیا کیا لاجکس تھے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، وہ اسے دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پہ نازل فرما کے ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب غزوہ تبوک کے ساتھ ساتھ یہ درمیان میں وہ بات کی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بھی پیچھے بھی بتایا کہ لوگ جو تھے مشرقین پلاننگ شروع ہو گئے تھے ان کے قتل کی، نعوذ باللہ، ان کو نقصان پہنچانے کی، تو انہوں نے کچھ ایسی پلاننگ کی کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب قبیلے والے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ قصاص میں کچھ سمجھ ہی نہ آئے، یعنی کہ جب سب ملیں گے تو قصاص تو ایک بندے کا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ریلیکسیشن بھی ہو جائے
اور یہ ہے کہ سب مل کے کریں گے تو ایک جتھا اور ایک روب بھی زیادہ ہوگا اور ہمارے پہ الزام بھی نہیں آئے گا. تو یہ سب جو تھے کہتے ہیں کہ سب نے گھیرا ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا حجرہ تھا اس کے باہر کھڑے ہو گئے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے ذریعے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنے دوست اپنے بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق کو انفارم کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو انہوں نے فوراً کہا جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے, کچھ مٹی انہوں نے کافروں کے طرف پھینکی اور کہتے ہیں کہ ان سب کی آنکھوں میں گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نکل کے چلے گئے. اور پھر اپنے دوست کو ساتھ دیا اور یہ غار ثور میں وہاں پہ انہوں نے 3 دن قیام کیا تھا. اور یہاں پہ وہ آیات آ رہی ہے کہ جب ہم غار میں تھے, ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہے ہمارے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے, یعنی کہ اللہ کی مدد اور اس کی میت جن کے شامل حال ہے. تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ سب کو, اگر آپ زندگی میں ہیلپ لیس ہوپ لیس محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ یہ ایک آزمائش ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کی زندگی میں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اگر آپ نے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آیت نمبر 41 نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی. اب یہاں پہ جہاد کی فضیلت دی جا رہی ہے کہ جیسے بھی ہو کوچ کر جاؤ, خوشی ہو نہ خوشی ہو, بوڑھے ہو جوان ہو, سواری ہے نہیں سواری ہے, یعنی کہ جب غزوہ تبوک کا حکم آ گیا ہے تو کوچ کر جاؤ اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. اگر جلد وصول ہونے والا مال و ثواب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے, لیکن یہ تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے, اگر ہمیں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے, یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کے جھوٹا ہونے پہ کا سچا علم اللہ کو ہے. اب یہاں پہ وہی بات غزوہ تبوک کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی فیوریبل حالات ہوتے تم ضرور آپ کے ساتھ جہاد کرتے. نہیں دیکھیں نا اٹس ویری انفیوریبل, بہت گرمی ہے, فصلیں کٹنے کو تیار, ہم کیسے جائیں. یہ آپ کو میں ایکسکیوزز بتا رہی ہوں کہ لوگ ایسے ایکسکیوزز کرتے ہیں. ایکچولی اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کا جب کوئی مقصد بناتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ جد و جہد کرنا. ایون آپ نے عید کا سوٹ بنانا ہے تو بڑی جد و جہد کریں گے. آپ صرف تمنا یا خواہش پہ اظہار نہیں کر سکتی کہ میری بڑی خواہش ہے میرا بڑا زبردست سوٹ ہو, تو صرف آپ کے خواہش کرنے پہ آپ کا سوٹ زبردست ہو جائے گا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. پھر راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر آپ اس میں پھسلتے نہیں ہیں, آپ کہتے نہیں یار میں نے تو بس یہ کرنا ہے, میں رمضان میں ہوں, بھوکا ہوں, میرا روزہ ہے, میں نے ایک سوٹ کے لیے میں نے فلانے بازار جگانا ہے, میں نے یوں کرنا ہے. یہ میں دنیا کی بات کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں جب دنیا میں کوئی چیز صرف آپ کی خواہش پہ کرنے پہ نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جنت چاہ رہے ہیں اور جنت کے لیے آپ جہاد نہیں کر رہے, اپنے آپ کو دین میں جہاد نہیں کر رہے, تو آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو پھر جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مومن مرتے دم تک جہاد کی کیفیت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہر وقت ایک مشکلات کی ایک سیریز اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے, اور جہاد جد و جہد کا نام ہے. اور اللہ کے راستے میں آپ کو چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ جائے تو آپ چاہے اپنی ہاتھ استعمال کریں, زبان استعمال کریں, ہاں قلم استعمال کریں, جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اپنی ساری قوتوں سے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر جد و جہد تبھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اس صورت میں جد و جہد کی امپورٹنس اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا جہاد سے, ان کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹو دی کانٹیکسٹ بات کہ فیوریبل حالات میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں, سب ٹھیک ہوتا ہے. بات تو آزمائشی تب ہوتی ہے جب انفیوریبل کنڈیشنز ہوں. حضرت ایوب کو آپ یاد کریں, بیمار تھے, ٹھیک ہے, تو کیا اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر ہے, پہلے میری صحت مندی تھی تو دنیا کے کام اور بادشاہت کے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت نہیں کر سکتا تھا. اور اب جب اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت سب کچھ لے لی تو پھر کیا کر رہے تھے؟ صبر شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہے تھے. تو بات اللہ تعالیٰ یہی تو آزماتا ہے
کہ یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آسان حالات ہوتے تو ہم ضرور جہاد کر لیتے، یہ تو حالات ہی بڑے مشکل ہے، اب ہم کیسے جائیں؟ اگر ہم قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ نور میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعد کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے، اور جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے۔ یعنی کہ لوگ جو تھے جہاد سے اعراض، یعنی کہ پہلو تہی کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں جانا، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک اوتھینٹک ریزن نہیں ہے تو آپ اجازت مت دیں کہ یہ جہاد سے جی نہ چرائیں۔ اوتھینٹک ریزن، ہماری ٹیچر ہوتی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتی تھی دیر از نو ریزن، وہ اور واقعی میں ہی سوچتی ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ کہتی ہیں کہ سائمہ بڑی دیر ہو گئی، تم نے مجھے فون ہی نہیں کیا، تمہارا تو لگتا ہے خون سفید ہو گیا، بڑی مصروف ہو گئی، بڑی پراؤڈ ہو گئی، مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ کیسے ہمارے اندر فوراً یہ چیز آتی ہے کہ ایک بندہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تو اس کا یہ ریزن ہے، پھر آپ آگے سے ریزن دیتی ہیں، اور نہیں یار میں دیکھو میں اتنے سے اتنے بجے تک یوں تھی، پھر یوں تھا، پھر فلانا تھا، پھر کھانا پکانا تھا، پھر جاب پہ جانا تھا، پھر یوں تھا، پھر صفائی والی آ گئی، پھر کپڑے دھونے تھے۔ آپ ایک ریزنز لسٹ آف ریزنز دیتی ہیں اور اس کو سیٹسفائی کرتی ہیں کہ یہ وجوہات تھی۔ تو یہاں پہ جہاد میں جو ریزن تھا وہ اوتھینٹک ریزن، کہ جس کی وجہ سے پھر آپ یعنی کہ یہاں پہ جہاد ان کے لیے کمپلسری سارٹ آف اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی۔ اللہ پر قیامت کے دن پر، یعنی کہ اس وقت، ابھی نہیں، ابھی تو آپشنل ہے ہمارے پاس، اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یہ اجازت تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے اور اپنے شک ہی میں سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اسی نے حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اور اس جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کون میرا مومن بندہ ہے اور کون میرا کھرا بندہ ہے اور کون میرا کھوٹا بندہ ہے۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 کیٹیگریز ہو گئی۔ ایک وہ مسلمان تھے جو بلا تعمل تیار ہو گئے، فوراً جہاد کا حکم ہے، سمے نہ بتانا، جی ہم جہاد کریں گے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے شروع میں تو تردد کیا، ان کے تھوڑے سے دل ڈولے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جہاد کرنا ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو بوڑھے تھے، بیمار تھے، جن کے پاس سواری یا سفر کا خرچ نہیں تھا، جن کے پاس اوتھینٹک ریزنز تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی، یہ وہ لوگ تھے۔ چوتھی کیٹیگری وہ تھی جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ جو سورہ توبہ ہے نا، ایک ان کی بھی توبہ کو بولی تھی جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، کہ یہ وہ چوتھی کیٹیگری کے لوگ تھے کہ جنہوں نے جہاد کو انہوں نے سیدھا کہا ہاں اللہ تعالیٰ سستی کاہلی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، اور اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی منافقین ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگے ان کی قسمیں باقی میں نے آپ کو یہی بتا دی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے نہیں جانا تھا اگر یہ جہاد میں چلے بھی جاتے نا تو انہوں نے مورال ڈاؤن کرنا تھا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سسٹر کو یون آتی ہے نا تو دوسری بہن کو آٹومیٹکلی یون، یہ تو ایسے انفیکشس قسم کی ہوتی ہے، سب کو یون آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے، ایک بے چینی کا اظہار کر رہا ہے، تو دوسرے لوگ بھی بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے، ہائے کب ٹائم ختم ہوگا، جیسے اس وقت آپ لوگ بھی فوراً نظر گھڑی پہ جائیں گی، کب ختم ہوگی کلاس یار، تھک گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو انارکی کی ماحول میں بچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ایسے بندے اگر جہاد میں جائیں گے تو اپنے مورال کے ساتھ دوسروں کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا تو نہ جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے، یہاں تک حق آ پہنچا، اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی ہی میں رہے۔ ان میں سے کوئی تو یہ کہتا تھا مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے،
آگاہ رہو تو فتنے میں پڑ چکے، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، فتنے میں نہ ڈالیے۔ کہتے ہیں کہ شخص جد بن قیس کہتے ہیں مجھے نہ ساتھ لے کے جائیں، روم کی عورتیں دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے، یعنی کہ جہاد سے پیچھے ہٹنا، اسے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ ہے جس میں یہ ملوث ہے، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے جس میں فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کیسا اس نے چوز کیا کہ وہاں کی عورتوں کی وجہ سے میں وہاں پہ جہاد نہیں کرنے جا سکتا۔ آیت نمبر 50، آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ اپنے سے پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ بھلائی اور برائی کیا؟ دیکھیے جی، جنگ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شہادت ملتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، اور جو غازی ہوتے ہیں تو پھر مال غنیمت بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، فتح بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ یہی سوچتے تھے کہ اگر تو یہ ہار گئے تو پھر ہم کہیں گے شکر ہے ہمارا ڈیسیجن بہت اچھا تھا، ہم جہاد سے ہم لوگ اسی وجہ سے ہم جہاد پہ نہیں گئے۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ وہی بات ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو چیز جو ہمارے قسمت میں لکھی ہے، آزمائش، دکھ ہے، خوشی ہے، راحت ہے، وہ تو آنی ہے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ سرٹن چیزوں کو اوائڈ کر کے آپ اس کو اوائڈ کر لیں۔ جس کی چھوٹی سی مثال میں کرونا یا ڈینگی کی بات لے لوں، کہ جب ڈینگی تھا یا کرونا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلانی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہم نے وہاں نہیں جانا، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کورونا کے پیشنٹ ہو گئے، ڈینگی کے پیشنٹ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش ان کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بچا لیتے، جو آزمائش تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی ان کے اوپر۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ بھلائیوں میں سے ایک ہے، ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی ہی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں جہاد میں شریک ہوئے تو ان کے صدقات کی عدم قبول کی 3 دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ان کا کفر اور فسق۔ دوسرا، کاہلی سے نماز پڑھنا، یعنی کہ یہ عام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صدقات قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کسی انسان کے کفر اور فسق کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، کاہلی سے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور پھر کراہت سے خرچ کرنے کی وجہ سے، تو پھر ایسے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 56، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ، یہ کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں گے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں گے۔ اب یہ ایک ان کی حالت کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے، جب ان کو ڈر لگتا ہے تو ماں کے گودوں کے اندر گھس جاتے ہیں، ٹانگوں میں سر گھسا لیتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی اسی حالت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب بطور آزمائش تھا، سورہ طٰہٰ میں ہے، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پہ نگاہ نہ کرنا۔ سورہ مومنون میں ہے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، ان سے ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، یہ آل، اولاد، مال اور دولت بطور آزمائش ہیں، نہ کہ فضل الہی کے طور پہ۔ چھوٹی سی بات ہے، یہ ہمارے پیپرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں سہولیات، مال، اولاد، کوئی بھی آپ کو کیپیبلٹی دی ہے، تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ آپ کے پیپرز ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا آپ کے فزکس کیمسٹری کے پیپرز، یہ آپ کے پیپرز ہیں کہ آپ نے اللہ کی عطا کردہ اس مال، اولاد، صلاحیت کو اللہ کی راہ میں کتنا استعمال کیا۔ آیت نمبر 58، ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں کچھ یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو کسی نے کہا انصاف سے کام لیجئے، آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ شک
یا ان پہ تھوڑا سا بھی کچھ رکھنا. اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں, اور اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. یہ عام رویہ ہمارا. اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پہ خوش رہتے اور کہہ دیتے اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا, اور اس کا رسول بھی, ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں, صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہیں, اور گردن چھڑانے میں, اور قرض داروں کے لیے, اور اللہ کی راہ میں, اور راہ روح مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اچھا, پیچھے ہو رہا تھا, یہ بات ہو رہی کمپلسری پیمنٹ کی. کمپلسری پیمنٹ ہوتی ہے زکوٰۃ. جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم ہے, تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. یہ تو کمپلسری پیمنٹ ہوگی. اور چیریٹی ہوتی ہے کہ آپ ویسی صدقات کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا, یہاں پہ 8 مصارف لکھے گئے ہیں کہ یہ مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے آپ رقم ان لوگوں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. بہرحال دکھ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کر پا رہی. آیت نمبر 61, ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے. نعوذ باللہ. یہاں منافقین کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے, نرم تھے, ہر ایک کی بات سن لیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ کان کا کچا ہے, ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے, یعنی کہ تمہاری باتیں سننے کے لیے, اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ان کے لیے دکھ کی مارا ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ کی راہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی صورت نہ اترے جو ان کی دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو. یعنی کہ یہ کافروں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ ہماری ہر ظاہر اور باطن کا اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی سازشوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا دیں. آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق رہ گئے. بڑی زبردست بات ہے. آج منافقین اللہ کی آیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ تمہارے پاس اور چیزیں نہیں ہیں, تم صرف اللہ اور اس کے رسول ہی مذاق آپ کے لیے رہ گئے ہیں. نعوذ باللہ. بہت ادب کا مقام ہے, ان کو آپ مذاق میں بھی بیان نہیں کر سکتے. تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں, یہ بری باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں, اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. مٹھی بند رکھتے ہیں, بخل کرتے ہیں. مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور منافق کیا کرتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں, اللہ نے انہیں بھلا دیا. بے شک منافق کی فاسق و بد کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں, عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے, جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہی انہیں کافی ہے, ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. سمپل سی ایک بات بتاؤں, جہنم میں, اچھا آپ جب ہانڈی گرم کرتی ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آپ کی باٹم سب سے زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہیٹ اوپر جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو منافق ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں, وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. مثلا لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے, تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے, بس وہ اپنی دینی حصہ برت گئے, پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا. جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے, تم نے بھی اس طرح کے مذاکرہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے مال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. کہ انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی, قوم نوح, عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات, یعنی کہ الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے, ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کے پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا ان پہ ظلم کرے, بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یہ پیچھے ہم نے پورا لسٹ آف انبیاء کے بتایا کہ ان کے یہ کیا کیا انہوں نے کام کیے تھے اور کس کس طرح کی ان کی نافرمانی تھی, جس میں ہم نے دیکھا قوم نوح طوفان میں غرق ہوگی, قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز تھی باد تن سے ہلاک ہوگی, قوم سمود آسمانی چیخ سے ہلاک ہوگی, قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود
بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب کی قوم تھی جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے نے ہلاک کر دیا۔ اور اہل متفقات، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ اتنا غلط انہوں نے کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی، پھر ان کی بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینکا۔ اب یہ واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کو حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی سے بجا لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ متقین کی، مومنین کی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی کا ذریعہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مومن ایک دوسرے کے لیے دوست، معاون اور غم خوار ہوتے ہیں۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا آپس میں رشتہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے آپس میں، اخلاص، محبت، سنسیرٹی کا۔ اور یہ کیا کریں؟ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ لیا، یعنی کہ جو ان تمام باتوں کا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی۔ اس سے ہی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافر و منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان پہ سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہیں اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر بھی ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بعد منافقین تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ گستاخانہ، کوئی انسلٹیو جو چیزیں ان کے لیے کہیں، اور بعد مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور جب آپ نے ان لوگوں سے پوچھا تو وہ بالکل ہی مکر گئے اور انہوں نے ایسی بات ہی کی جس پر یہ آیت اتری، جس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آیت نمبر 75، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ اب یہ سلبہ بن حاتم کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرے، میری بکریوں میں اضافہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو چیز میں پسند نہیں کرتا میں اسے تمہارے لیے کیا دعا کروں۔ اس نے کہا نہیں، آپس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بکریوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور کہتے ہیں کہ پھر اس کی بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تو ان کو رکھنے کے لیے کسی اور جگہ موو کرنا پڑا، اور پھر اتنی زیادہ ہوگی، اتنی برکت اللہ کے رسول کی دعا سے برکت ہوئی اس کی بکریوں میں کہ اس کو نماز، ان کی کیئر ٹیکنگ میں اس کو نماز پڑھنی بھول گئی۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور زکوٰۃ لینے جب ان سے کوئی آیا تو اس نے زکوٰۃ کا بھی انکاری ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زکوٰۃ لی نہ جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے وہ خود آ کے کہتا تھا کہ میری زکوٰۃ لے لو، لیکن کسی نے اس کی زکوٰۃ نہیں لی۔ تو یہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایسے بندے کی بات ہے کہ جس نے اللہ کی فضل سے مال آ گیا اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیا تو میں بڑا صدقہ خیرات کروں گا، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ یہ آپ بھی دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں ہائے اللہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں اتنا صدقہ خیرات کروں گی، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے
ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے. کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید، ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ اور میسر ہی نہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. ایکچولی یہ جو آیت ہے اس کی بھی شان نزول کچھ ایسے ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ دیا. جو لوگ بہت زیادہ دے رہے تھے تو لوگ ان کو ٹونٹ کر رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے، لو جی یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا لے کر آئے، جیسے حضرت عقیل انصاری تھے، وہ لے کر آئے تو اس پہ کہنا لو ہے یہ تمہاری اس کھجور سے کیا بنے گا، یہ تمہارا. یعنی کہ وہ دونوں طرح سے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو صدقے کے دل سے زیادہ دے رہے تھے یا جو جتنا بھی دے رہے تھے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا. ایسے فاسق لوگوں کو کریم ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 81. پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہیں. یعنی کہ جنہوں نے جہاد سے اعراض کیا اور انہوں نے جھوٹے عذر بہانے تلاش کیے، اپنے لیم ایکسکیوزز پہ بڑے خوش ہیں کہ شکر ہم بچ گئے. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا. انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے. کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے. جیسے میں نے آپ کو غزوہ تبوک کا بتایا کہ سخت گرمی کا موسم تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہائے گرمی میں کیوں نکل رہے ہو. بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. ہائے بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے. دوزخ کی آگ، کہتے ہیں کہ ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو کوئی بھی پیچھے نہ رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے. کہتے ہیں اسے 1000 برس تک تپایا گیا تو سرخ ہوئی، پھر 1000 کیا گیا تو پھر وہ کالی ہو گئی. آپ دیکھیں اتنا اس کو تپایا گیا. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے کر آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ ہی نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے. تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو. اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا یہ حکم عام ہے. جو پیچھے میں نے آیت چھوٹی سی چھوڑ دی نا کہ 70 دفعہ بھی آپ بے شک استغفار کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں. اب اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا بھی سردار، جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ تھے جو مسلمان تھے اور باپ ہی کے ہم نام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ظاہر بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت کر دیں تاکہ میں اپنی باپ کو آپ کی قمیض میں کفنا دوں اور آپ اس میں نماز جنازہ پڑھ لیں. اور حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی کہ روکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو 70 مرتبہ بھی، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت آ گئی ہے. کہ جیسے نان مسلم آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بینگ مسلم ہر منہ سے یہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا RIP، ریسٹ ان پیس، بس وہی کہہ دیا کریں اگر آپ کسی نان مسلم کا ہے. کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے کلچر کو ایک تمیز سکھا دی گئی کہ ہم نان مسلم کے اوپر ہم استغفار نہیں پڑھ سکتے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کوئی میرا راستے نہیں تھا لنڈن پہ، میں کسی اسٹیشن پہ جا رہی تھی جس کو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ آپ کے منہ سے السلام علیکم یہ اہل دیار ہم یہاں پہ آ چکے ہیں، تو پھر ایک دم I just remind myself یار یہ تو نان مسلمس کا گورا قبرستان ہے، تو پھر میں چپ کر کے اس میں سے کراس کر گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک میسج دیا ہے. اور نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی جو علت ہے کہ
ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت بھی دعائے مغفرت کر لے تو اس کی شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، کہ جس کا جو مرتے وقت جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور مرتے دم تک وہ کافر مرا. آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں گے. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کے رخصت لے لیتا ہے ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے. اب پھر بات آ رہی ہے جہاد کے اعراض کی کہ جن لوگوں نے جہاد کو پسے پش ڈالا. یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پہ ریچھ گئے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ بار بار جنت کو جب اس کا جنت کا نقشہ ایکسپلین کرتے ہیں نا تو پانی اور یہ ایسے نہیں ہوتا جو ٹوٹل پکنک موڈ میں ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار کسی پانی والی جگہ میں جائیں اور پانی لٹکا کے اپنے پاؤں بیٹھیں پانی کے اندر، کیونکہ پانی بڑا سودنگ ہوتا ہے. آیت نمبر 90. بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی. اب تو ان میں جتنے کفار تھے انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. اب یہاں پہ ان گروہوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس ریزن تھا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، سستی، جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کے رہے گی. ضعیفوں، اب یہاں پہ ایگزیمپٹڈ کون ہے؟ جہاز سے ایگزیمپٹڈ وہ لوگ ہیں جس میں آیت نمبر 91 میں ہے ضعیفوں پر اور بیماروں پہ، ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں. ایسے نیکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں سواری مہیا کر دیں. آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ لسٹ بتائے گی ان لوگوں کی جن کے پاس اوتھینٹک ریزن تھا کہ جو جہاد پہ نہیں جا سکے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وہ ابن مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس وادی میں بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پہ بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عذر نے ان کو روک لیا ہے، یعنی کہ جن کے پاس واقعی اوتھینٹک ریزن تھا جہاد میں جانے کا، ان کی تڑپ تھی لیکن وہ جا نہیں سکے، وہ روتے تھے کہ میرے پاس سواری ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ ان کو اجر دیا کہ وہ ساتھ ہیں جہاد میں، جہاں جہاں جا رہے ہیں. بے شک وہ ساتھ نہیں ہے. آیت نمبر 93. بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے، انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، ان کے دلوں پہ مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے. یعنی کہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بغیر ریزن کے جنگ سے انہوں نے اعراض کیا تھا. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.